السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کے ازالے پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 467، مولانا ایوب صاحب ہتھوڑا والے کا ظلم، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عدل اور انصاف والا برتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم سے کہا کہ مجھے بھی انہی الفاظ سے ڈانٹ جن لفظوں سے میں نے تجھے ڈانٹا تھا، تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم انتقام لینا چاہو تو اتنا ہی انتقام لو جتنا تمہیں تنگ کیا گیا، اور اگر صبر کر لو تو یقیناً صابرین کے لیے یہ بہتر چیز ہے۔ فائدہ: 15ویں صدی ہجری کے علماء حضرت عمر فاروق سے افضل تو نہیں ہو سکتے، اس لیے جن جن لوگوں کی طرف سے مرکز نظام الدین اور اس کے مکین اور ذمہ داروں اور مرکز نظام الدین والی جماعتوں پر جس قدر ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے، ان ظالموں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے تو بھی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اسی قدر ان کو بھی گزند پہنچائی جائے، مگر معاف کر دینا افضل ہے۔ سونگڑھ گجرات میں تشدد کی واردات۔ گزشتہ جمعہ کے دن قصبہ سونگڑھ، یوسف بھائی باردولی والے کی خانقاہ، گجرات انڈیا میں مولانا ایوب صاحب ہتھوڑا والے جو پڑھاتے تو ہیں سونگڑھ میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں ہتھوڑا میں اعتکاف بھی کرتے ہیں، اور ان کے ماننے والے بھی وہاں معتکف ہوتے ہیں۔ ان مولانا ایوب صاحب کو اس قدر غصہ آیا کہ راستہ چلتے ہوئے مرکز نظام الدین سے آئی ہوئی جماعت کو خوب ڈانٹا، برے بھلے الفاظ بھی کہے، یہاں تک کہ ایک ساتھی کو تماچا بھی مار دیا۔ اور پھر دوسری بار جماعت جب ویارہ، جو تقریباً 15-17 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، سونگڑھ سے وہاں گئے، پھر سے جماعت کو برا بھلا کہا اور پریشان کیا، اور پھر مسجد میں بیٹھ کر معافی مانگی، اور عام آدمیوں کی طرح امارت اور امیر کی بحث چھیڑ دی اور غصہ ہونے لگے۔ مولانا ایوب صاحب، مسجد میں معافی نہیں مانگی جاتی، بلکہ وہاں تو اللہ کے سامنے توبہ کی جانی چاہیے۔ البتہ معافی تو ان لوگوں سے مانگی جانی چاہیے جنہیں آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور انہیں رلایا، اور ڈانٹ ڈپٹ عوام میں کی ہے، معافی بھی عوام ہی کے سامنے مانگنی ہوگی۔ مولانا ایوب صاحب کو اگر واقعی فکر آخرت ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ عوام میں اپنی غلطی کا اعلانیہ اعتراف کریں اور معافی مانگے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، توبہ بھی ہو، اصلاح بھی ہو، اور اپنی غلطی کا اعلانیہ اعتراف بھی ہو۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم واللہ غفور رحیم۔ اور وہ جو بعد میں آئے اور اللہ کے راستے میں نہ جانے کے جرم کا اعتراف بھی کیا اور نیک اور بد کام کو خلط ملط کر دیے، امید ہے کہ ان کے خلوص سے نیت والی توبہ پر اللہ انہیں بخش دے، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ظالم کی توبہ اعتراف جرم کے بغیر نامکمل اور ناقابل قبول ہے۔ تنبیہ: اس واقعے میں مولانا ایوب صاحب سے 3 غلطیاں سرزد ہوئی۔ نمبر 1، مسلمان یعنی تبلیغ والوں پر بغیر کسی تحقیق کے انہیں گمراہ قرار دیا، اور اللہ کے حکم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو۔ عالمی شورا کا پروپیگنڈا کہ مرکز نظام الدین والی جماعتیں غیر درست غلط ترتیب پر کام کر رہی ہیں، یہ خبر افواہ ہے، اس لیے کہ 2 سال ہو گیا، آج تک کوئی بھی شورائی عالم، مفتیان دارالعلوم دیوبند اور کسی بھی مسلک کا مفتی مولانا سعد صاحب اور ان کی تبلیغی نہج کو ازروئے قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ سے غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری 367ویں قسط ہے، یہ ہماری 467ویں قسط ہے، اور ہم نے سینکڑوں دلائل کے ساتھ آج تک شورائی پارلیمنٹری نظام کو کافرانہ نظام ثابت کرتے آ رہے ہیں،
اور دنیا بھر کے علماء اور مفتیان کرام سے جو عالمی شورا کے حمایتی ہیں، ہم مسلسل پوچھتے آ رہے ہیں کہ عالمی شورا کے منشور کو کسی ضعیف سے ضعیف روایت اور سیرت کے کسی باب سے ثابت کر دو، مگر آج کی تاریخ تک سب خاموش ہیں۔ یہی نہیں بلکہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے حمایتی مفتیان بشمول مولانا ارشد مدنی، مفتی سعید احمد پٹیل صاحب پالنپوری اور مفتیان بنگلہ دیش اور رائیونڈ سبھی کے ہوش باختہ ہے، اور ان تمام کے تمام مل کر بھی فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کو شرعی اور اسلامی ثابت نہیں کر سکے۔ اتنی کھلی ہوئی حقیقت سے چشم پوشی کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسے بلی آنکھ بند کر کے دودھ پیتے ہوئے سوچتی ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ یہی غلطی مولانا ایوب صاحب ہتھوڑا والوں کی یہی ہے کہ بلا تحقیق امارت والے نہج تبلیغ کو غیر درست مانا۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ امارت والی جماعت کو ان کے بے قصور ہونے کے باوجود ان پر ظلم اور زیادتی کی، نہ ان کے مسافر ہونے کا حق ادا کیا اور نہ مسلمان ہونے کا حق ادا کیا، اور ظلم و زیادتی کر ڈالی۔ صحیح حدیث میں ہے مومن کو گالی دینا فسق ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ مومن کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ تیسری غلطی یہ کی کہ جماعت والوں کی پٹائی کی عوام کے سامنے اور معافی مانگی مسجد کے اندر۔ اس بات کو بھی بھول گئے کہ پہلے تو اسے راضی کر لوں جسے تماچا رسید کیا، اور اس سے معافی مانگ لوں جس کا میں گنہگار ہوں۔ مسجد والے تو آپ کی معافی کے گواہ ہو سکتے ہیں، بس مسجد والے معافی تو نہیں دے سکتے۔ مزید بنا یہ کہ سونگڑھ سے 17 کلومیٹر دور جا کر بھی جماعت والوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی، یعنی ظلم پر ظلم۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ مولانا ایوب صاحب ہتھوڑا سے ہیں اور حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ تو مرکز نظام الدین کی زندگی بھر سرپرستی فرماتے رہے، اور مولانا ایوب صاحب ان کے برعکس قدم اٹھا رہے ہیں۔ بنگلور کے فاروق بھائی بھی کرناٹک میں کہتے پھر رہے ہیں کہ امارت والی تبلیغ ساری دنیا سے ختم ہو گئی۔ ایک مجلس میں ان کا کوئی شاگرد انہی باتوں کو بیان کر رہا تھا تو ایک ساتھی ہماری قسط کی آڈیو لگا دی۔ لوگوں نے سنا اور کہا کہ بھائی قسط میں تو چیلنج سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شورائیت کی تو ساری دنیا میں 50 مسجدیں بھی ایسی نہیں باقی رہی کہ جہاں 5 اعمال پابندی سے ہو رہے ہوں۔ اگر ہو رہے ہیں تو ان علاقوں کے نام بتلاؤ۔ انگلینڈ میں تو ایسی کوئی مسجد نظر نہیں آتی، نہ ہی ان کی جماعتیں نکلتی نظر آتی ہیں۔ رائیونڈ کے مولوی فہیم صاحب نے انگلینڈ کے مختلف شہروں میں گئے۔ بیان سے قبل 600-700 مصلی مسجد میں ہوتے تھے اور بیان میں 30-40 آدمی بیٹھتے تھے۔ شورائیت کے مرکز لندن میں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کا علماء میں بیان ہوا۔ بہت محنت کی گئی لیکن گنتی کے 19 علماء جمع ہوئے تھے۔ بیلگام کے ہمارے عظیم ساتھی اقبال بھائی مرحوم کے صاحب زادگان اور دیگر ساتھیوں کی محنت سے بیلگام اور اطراف کے شہر سب مرکز نظام الدین کے تابع ہو کر کام کر رہے ہیں۔ ان ساتھیوں کو بہت ستایا گیا، لالچ بھی دی گئی، لیکن اللہ کے کرم سے سب ساتھی جمے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ لوگوں کی گالیوں میں داعیوں کی تربیت صبر چھپی ہوئی ہے۔ صبر سیکھنے کو ملتا ہے، اور جس نے صبر سیکھ لیا اسے شکر کی توفیق خود بخود عطا ہو جاتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ پیشے کے اعتبار سے ہومیوپیتھک معالج تھے اور مطب یعنی کلینک کرتے تھے۔ علی گڑھ کے تعلیم یافتہ تھے۔ یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے اور ان کی صحبت اور تربیت سے روحانی معالج بھی بن گئے، اور جید علماء ان سے بیعت ہوئے، جیسے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی، مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب وغیرہ ڈاکٹر صاحب سے بیعت ہوئے۔ مشہور کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر صاحب ہی کی لکھی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ حاضرین مجلس سے فرمانے لگے کہ آپ کہاں لمبے لمبے مراقبے اور وظائف کرو گے، میں تمہیں اللہ کے قرب کا مختصر راستہ بتائے دیتا ہوں، کچھ دن کر لو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، قرب کی منزلیں کیسے طے ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ پاک سے چپ کے باتیں کرنے کی عادت ڈالو، وہ اس طرح کہ جب بھی کوئی جائز قائم کرنے لگو تو دل میں یہ کہا کرو، اللہ جی اس کام میں میری مدد فرمائیں، میرے لیے آسان فرما دے، عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ 4 مختصر جملے ہیں، مگر دن میں سینکڑوں دفعہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا
اور یہی مومن کا مطلوب ہے کہ اس کا تعلق ہر وقت اللہ سے قائم رہے۔ انسان کو روزمرہ زندگی میں 4 حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے: طبیعت کے مطابق، طبیعت کے خلاف، ماضی کی غلطیاں اور نقصان کی یاد، مستقبل کے خطرات اور اندیشے۔ جو معاملہ طبیعت کے مطابق ہو جائے اس پر اللہم لک الحمد و لک الشکر کہنے کی عادت ڈالو۔ جو معاملہ طبیعت کے خلاف ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہو۔ ماضی کی لغزش یاد آ جائے تو فوراً استغفر اللہ کہو۔ مستقبل کے خطرات سامنے ہو تو کہو اللہم انی اعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ شکر سے موجودہ نعمت محفوظ ہو گئی، نقصان پر صبر سے اجر محفوظ ہو گیا اور اللہ کی معیت نصیب ہو گئی۔ استغفار سے ماضی صاف ہو گیا اور اللہم انی اعوذ بک کی دعا سے مستقبل کی حفاظت ہو گئی۔ شریعت کے فرائض اور واجبات کا علم حاصل کر کے وہ ادا کرتے رہو اور گناہ کبیرہ سے بچتے رہو۔ تھوڑی دیر کوئی بھی مسنون ذکر کر کے اللہ پاک سے یہ درخواست کر لیا کرو: اللہ جی میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا بنا لے، اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دے۔ چند دن یہ نسخہ استعمال کرو، پھر دیکھو کیا سے کیا ہوتا ہے اور قرب کی منزلیں کیسی تیزی سے طے ہوتی ہے۔ ہم ایک سفر میں بہت پریشان تھے، پھنس کر رہ گئے تھے۔ حضرت جی انعام الحسن نور اللہ مرقدہ کا خط آیا، فرمایا صبح شام کی تسبیحات کو ڈبل کر دو۔ چند دن نہیں گزرے کہ حالات درست ہونے لگ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور جماعت کے ساتھیوں دعاؤں کا اہتمام خوب کرے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا ایوب صاحب ہتھوڑے والے کا نمبر 9979130456 99 791 30 456۔ یہ مولانا ایوب صاحب ہتھوڑے والے کا نمبر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔